الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم. واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، عشق رسول اور عشق صحابہ سے سرشار، غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے شہر گوجرا میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ مارچ، مجھے اس میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جس عنوان پر آپ نے مارچ کیا ہے، یہاں تمام مکاتب کے لوگ موجود ہیں، تاجر حضرات بھی موجود ہیں، مزدور بھی موجود ہیں، علماء، طلباء، اسکالر اور دیگر طبقات کے لوگ بھی موجود ہیں. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ فرانس کے صدر نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان میں گستاخی ہی نہیں کی، بلکہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے ان خاکوں کو شائع کرنے کا اعلان کیا. اور یہ تاریخ میں ایسا تاریخ باب ہے کہ آج تک سرکاری سطح پہ ایسے ہوا نہیں تھا. پہلی مرتبہ سرکاری سطح پہ یوں اس کا اعلان کیا گیا. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، ساری دنیا مل کر بھی حضور کی توہین کرنا چاہے ہو سکتی نہیں. ساری دنیا مل کر بھی حضور کی توہین کرنا چاہے توہین ہو سکتی نہیں. توہین کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی تعریف کیا ہوا ہے، یا مذمت ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر کوئی دنیا کا فرد مذمت کرنا چاہے گا تو کس چیز کی مذمت کرے گا بھائی؟ کائنات میں ایسا حسین تو پیدا ہی نہیں ہوا، مذمت کس چیز کی کرے گا؟ اتنا خوبصورت تو پیدا ہی نہیں ہوا، مذمت کس چیز کی کرے گا؟ اتنا بلند اور برتر اور اعلیٰ اور عرفہ اور کامل اور اکمل کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. اس جیسا خوبصورت اور حسین دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اس کے علم، حکمت، تدبر اور بصیرت اور بصارت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ تو وہ ہے جس کی طرف دشمن بھی انگلی اٹھا کر ان کی سیرت اور صورت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. ویسے تو جتنے بھی نبی دنیا میں آتے کسی ایک نبی کی سیرت اور صورت پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی. ارے بابا، جو نبیوں کا ایمان
امام ہے، جو کائنات کا سردار ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شافع محشر ہے، جو جان جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، راحت العاشقین ہے، امام المرسلین ہے، ابو بکر عمر عثمان حیدر کا پیغمبر ہے، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے جو حسنین کا نانا ہے۔ ارے لوگوں میری طرف متوجہ ہو، جو حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، اوصاف کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، بنیاد کائنات ہے، اور رونق کائنات ہے، اور بڑائی کائنات ہے، رنائی کائنات ہے، چمک کائنات ہے، دمک کائنات ہے، عظمت کا نشان ہے، عظمت کی وقار ہے، عظمت کا بقائے بقائے امت ہے، بقائے کائنات ہے، بقائے انسانیت ہے، جس کے وجود پر یہ کائنات بنی ہے تو کس کی مذمت کرے گا؟ ارے فراز کے صدر سمیت دنیا کے سارے لوگوں تم ایک طرف ہو جاؤ، محمد کریم کی مذمت نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا میرے رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ عرش سے اونچا ہے، فرش سے اونچا ہے، جہانوں سے اونچا ہے، نبیوں سے اونچا ہے، رسولوں سے اونچا ہے، پیغمبروں سے اونچا ہے، مقتداؤں سے اونچا ہے، کائنات سے اونچا ہے، خلقت سے اونچا ہے، انسانیت سے اونچا ہے۔ ارے توجہ کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ ارے اونچا کیا کس نے؟ جو خود سب سے اونچا ہے۔ بلند کیا کس نے؟ جو خود سب سے بلند ہے، اور جس کی بلندی کی باتیں خدا نے کہی ہو، جسے رب نے کہہ دیا علم نشرح لک صدرک، جس کے سینے کی بات قرآن نے کی، اس کی عظمت کی بات والضحیٰ کہہ کر، جس کے چہرے کی بات واللیل کہہ کر، جس کے زلفوں کی بات علم یجدک یتیما فآویٰ کہہ کر، جس کی یتیمی کی بات اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا کہہ کر، جس کی عظمت کی بات وسراجا منیرا کہہ کر، جس کی روشنی کی بات خلاق عالم نے کر دی ہو، جو کائنات کے بننے سے پہلے بھی جس کے چرچے ہو، کائنات بننے کے بعد بھی جس کے چرچے ہو، پورے عالم میں دنیا بننے سے پہلے اور بعد جس کی آواز گوشتی ہو، جس کی تعریف ہوتی ہو، فراز کے رہنے والے، بغیر باپ کے پیدا ہونے والے لوگوں، تم اس کی کیا توہین کرو گے؟ اس کی عظمتیں تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکتی ہے۔ مصطفیٰ 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 بولو کیا چاہیے؟ بولو بولو کیا چاہیے؟ بولو بولو کیا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ دنیا بھر کے توہین کرنے والے لوگوں، میری بات غور سے سننا، رب ذوالجلال کی قسم، اگر نام محمد دنیا میں باقی نہیں رہا، تمہاری حکومتیں، تمہاری ریاستیں، تمہاری ترقیاں، تمہارا عروج بھی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کا وجود اس سے ہے۔ اگر نام رسول کی عزت نہیں رہی تو پھر دنیا میں کسی کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ اور میں نے کراچی کے ایک احتجاج میں کہا تھا، فراز سمیت دنیا کفر کے لوگوں، اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، اگر ہمارے دلوں میں قرار، سکون اور اطمینان نہیں رہے گا تو دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی شخص بھی امن سے نہیں رہ سکے گا۔ اور دنیا کے لوگوں، اگر امن سے رہنا چاہتے ہو، میرے حبیب کی عزت کرنی پڑے گی، اللہ کے نام کی
کی عزت کرنی پڑے گی، کائنات کے مبتدا کی عزت کرنی پڑے گی، اس کائنات میں آنے والے ابو بکر و عمر کے پیغمبر کی عزت کرنی پڑے گی، حسنین کے نانا کی عزت کرنی پڑے گی، جناب خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی عزت کرنی پڑے گی، رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کے ابا کی عزت کرنی پڑے گی، ورنہ چین سے ہم نہیں رہیں گے تو کائنات میں چین سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تکبیر، تیرا ایک اشارہ، تیرا ایک اشارہ، فاروقی تیرے جان نثار، فاروقی تیرے جان نثار، فاروقی تیرے مستانے، فاروقی تیرے پروانے، فاروقی تیرے دیوانے۔ اور پڑھے لکھے لوگوں، میری اگلی بات بھی سمجھنا، آج دنیا کہتی ہے ہم ترقی کر گئے، ہم چاند پر چڑھ گئے، ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی، ہم سائنس میں ترقی کر گئے۔ دنیا کے لوگوں، ان سے جا کر کہہ دو تمہارا چاند پر جانا، تمہارا ترقی کرنا، تمہارا بلندیاں حاصل کرنا یہ میرے حبیب محمد عربی کی وجہ سے ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں تم کہتے ہو ترقی ہم نے کی ہے، تو میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تم نے ہواؤں کی دوش پہ جہاز میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے کیوں نہیں چلائے؟ تم کہتے ہو ترقی ہم نے کی ہے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، تم تو ہم سے پہلے آئے تھے، تم نے چاند پر قدم آمنہ کے چاند کے آنے سے پہلے کیوں نہیں رکھے؟ تم کہتے ہو ہم نے دنیا میں ترقی کر کے عروج پہ پہنچے ہیں، ہم نے ساری دنیا کو سمیٹ لیا ہے، تو یہ کام تم نے عبداللہ کے لفظ جگر کی آمد سے پہلے کیوں نہیں کیے تھے؟ پتا چلو آج تمہاری ترقی، آج تمہارا عروج، آج تمہاری ٹیکنالوجی بھی میرے حبیب کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ نہ آتے تم اس ترقی پر بھی کبھی نہیں چاہتے۔ ارے تم کیا ترقی کرتے؟ تم تو شان کو خدا کہتے تھے، تم کیا ترقی کرتے؟ تم تو درختوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے تھے، تم کیا ترقی کرتے؟ تم تو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ محمد عربی کا فلسفہ تھا، بیانیہ تھا، نظریہ تھا، اعلان تھا، پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، جس نے تمہیں بتوں کے سامنے سے اٹھایا، چاند کے سامنے سے اٹھایا، سورج کے سامنے سے اٹھایا، اے خدا کا بنا کر دکھایا۔ تبھی تو تم نے چاند پر ریسرچ کیا ہے، تبھی تو تم نے لوہے پر ریسرچ کیا ہے، تبھی تو تم نے دیگر چیزوں پہ ریسرچ کیا جسے خدا مانا جائے، اس پر ریسرچ نہیں ہوتا، اس کی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی۔ تب تو تم نے ترقی کی ہے جب نظریہ رسول اللہ آیا ہے، اس لیے تمہاری ترقی بھی میرے پیغمبر کے قدموں کی وجہ سے ہے۔ اور گوجرا کے تاجروں، پڑھے لکھے لوگوں، یہ بات دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی نہیں ہے، یہ بات اس کے رسول اور صحابہ کی ہے۔ ہمارا کوئی اختلاف آپس میں ہوتا رہے، کوئی غرض نہیں، ہم عشق مصطفیٰ اور عشق صحابہ میں ایک ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، تقدس صحابہ، تقدس صحابہ۔ گوجرا کے تاجروں، مشہوروں، پڑھے لکھے لوگوں، حضور کی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ آج ہر فرد کو حق ملا ہوا ہے۔ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے غریب کو مارا جاتا تھا، حضور کی آمد سے پہلے عورت کو بیچا جاتا تھا، پیغمبر کی آمد سے پہلے
فرشتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مزدور اور ملازم کا حق مارا جاتا تھا، غریب ظلم کی چکی میں پس رہا تھا، ظلم عداوت نفرت عروج پر تھی، قومیت لسانیت کے جھگڑے تھے۔ یہ کون سی تعلیمات تھی جس نے دنیا کو امن دے کر اور وقت دے کر کبھی ماں کہہ کر اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی ہے، کبھی بیوی کہہ کر گھر کا سکون بنا دیا ہے، کبھی بیٹی کہہ کر جنت کا ذریعہ بنا دیا ہے، کبھی بہن کہہ کر سکون اور سرور والی عورت کہہ دیا ہے۔ تم تو بیچا کرتے تھے، آج اگر عزت انہیں ملی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عفت مصطفیٰ، علامات سے فاروقی، علامات سے فاروقی۔ اس لیے میرے اور آپ نے آج یہ عزم کرنا ہے، گستاخ نبی کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ رہے گا، گستاخ نبی کے ساتھ بائیکاٹ رہے گا۔ ہم فراز کی بنی ہوئی کوئی چیز خریدیں گے، بیچیں گے، لیں گے، ہم انہیں پیغام دیں گے۔ اور تاجروں، مسلمانوں، اپنی قوت پہچانو۔ اگر دنیا بھر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہم فراز کی چیزیں نہیں خریدیں گے، فراز کا صدر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا اور انشاءاللہ ہم مجبور کر کے رہیں گے۔ اب عملی قدم اٹھانا ہوگا، زبانی باتیں اونچی، اور کل کو کوئی بھی حضور کی توہین کرے اس کا، اس کے خاندان کا، اس کے قبیلے کا، اس کے رشتہ داروں کا بائیکاٹ کرو گے نہیں کرو گے؟ قانون حکومت نے بنانا ہے، مطالبہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد عنوان کا دوسرا حصہ سمجھیے۔ بیرون ملک حضور کی توہین ہوئی، ملک میں نبی کے سسر کی توہین ہوئی، اسلام کے پہلے مجاہد کی توہین ہوئی، حضور کے پہلے خلیفہ کی توہین ہوئی۔ گوجرا کے لوگوں، اسلام آباد دارالخلافہ میں ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے قرۂ ارض میں انبیاء کے بعد ابو بکر کی مثل کو اور پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ابو بکر کو اللہ نے پیدا ہی حضور کے لیے کیا ہے۔ گوجرا بازار کے چوک میں کھڑے ہو کر میں تاجروں تم سے کہتا ہوں، ایک تجارت کی دکان تمہاری ہے اور ایک تجارت کی دکان مکہ کے بازار میں ابو بکر کی ہے، لیکن ابو بکر کی ایک دکان نہیں ہے، مکہ کے بازار میں ابو بکر کی 8 دکانیں ہیں۔ مکہ کا سب سے بڑا تاجر ابو بکر کہلاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اعلان کر کے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جہاں ساری دنیا آپ کو مارنے کے لیے بات پڑی تھی، وہ ابو بکر بھی دروازے پر جا کر پوچھ رہا تھا۔ آپ نے آج کیا اعلان کر دیا ہے کہ مکہ کے چوک میں شور مچا ہوا ہے، کیا دیا ہے آپ نے؟ مجھے بھی تو بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آج انہیں کلمہ حق کہا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ یہ کہا ہے، لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جواب دے کر کہا، آقا آپ نے جو کچھ آج کہا ہے کیا میں اس بات کو پورا نہ کر دوں؟ کہا تو پورا کیسے کرے گا؟ کہا آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ابو بکر کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ تکبیر، عصمت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، عفت صدیق اکبر، تقدس صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ تکبیر۔ آج اگر میں آپ کے بازار میں کھڑے ہو کر یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر جس نے اعلان کیا وہ مکہ کا تاجر ابو بکر تھا۔ دکان
ہوش لو، ساری دنیا مخالف ہو گئی، ابو بکر نے اعلان کر دیا میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ارے لوگوں، اس وقت کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی مفلس تھا، کوئی نادار تھا، کوئی اکیلا تھا، کوئی غریب تھا، لیکن ایسا فرد جو عیالدار بھی ہو، مالدار بھی ہو، خاندان بھی ہو، سردار بھی ہو، شرافت کا پیکر بھی ہو، قوم میں نام بھی ہو، عزت بھی ہو، مکہ میں شہرت بھی رکھتا ہو، ایسے اگر کسی شخص نے ایمان لایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پہلے دن سے لے کر آخر دن تک جو ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ گھر کا سارا سامان جس نے اٹھا کر نبوت کے قدموں میں ڈالا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ دولت گھر سے نکال کر رسول اللہ کے گھر دے دی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہجرت کی رات جو رسول اللہ کے ساتھ چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے جسے اپنے گھر سے اٹھایا اور اٹھا کر ساتھ لے گئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پہاڑ پر جس نے پہاڑ پہ رسول اللہ کو چڑھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے رسول اللہ کو کندھوں پر بٹھایا اور بٹھا کر چل پڑے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے رسول اللہ کو غار میں پہنچایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے غار کو صاف کر کے بعد میں رسول اللہ کو اندر بٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے حضور کو اپنی گود میں سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے حضور کو اپنی گود میں سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جی اگر توجہ میری طرف رہے تو میں آپ کو اور بات بتانے چاہ رہا ہوں۔ جو زندگی جس کی گود میں رسول اللہ نے چہرہ رکھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جی جو وہاں سے لے کر مدینہ پہنچا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جو بدر میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو عہد میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو خیبر میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو تبوک میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو یرموک میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو بچپن میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو لڑکپن میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو جوانی میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبوت کو پھینکی دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سسر بن جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو چولی میں سنائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مدینے تک پہنچائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مدینے میں بھی ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے دروازے کی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے حضور پہ اتنے احسان کیے ہو جتنے احسان کوئی نہیں کر سکا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کو بھی محسن بن جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کی ہر ادا پہ فدا ہوا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ہر ادا پہ قربان ہوا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبوت کے ہر اشارے پہ لپٹ پڑا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حضور کی ہر ادا پہ قربان ہوا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کا سب کچھ نبوت پہ سوا قربان ہوتا چلا گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ پہنچنا کے تاجروں سمجھتے کیوں نہیں ہو گستاخی کس کی ہوئی ہے، توہین کس کی ہوئی ہے؟ جس کو شکولو لصاحبی کہہ کر قرآن نے صحابہ میں شمار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی عظمت میں سلام جبرائیل آسمانوں سے لے کر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی نبی کا حرم بنی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی نبی کا لباس بنی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی کا گھر آج بھی جنت ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور تمہیں بتاتا ہوں جو بچپن میں ساتھ ہے، لڑکپن میں ساتھ ہے، جوانی میں ساتھ ہے، ظلم میں ساتھ ہے، تشدد میں ساتھ ہے، عمل میں ساتھ ہے، جنگ میں ساتھ ہے، مکہ میں ساتھ ہے، مدینہ میں ساتھ ہے، دن میں ساتھ ہے، رات میں ساتھ ہے، اجالے میں ساتھ ہے، تاریکی میں ساتھ ہے،
ابو بکر مومن نہیں تو دنیا میں مومن ہے ہی کوئی اگر ابو بکر مومن نہیں تو دنیا میں مومن ہے ہی کوئی نہیں اگر ابو بکر صدیق نہیں تو دنیا میں صدیق ہے ہی کوئی نہیں اگر ابو بکر سچا نہیں تو دنیا میں سچا ہے ہی کوئی نہیں جس نے سچائی کی بنیاد رکھی حضور عرش پر گئے جبرائیل امین آسمانوں کی سیر کروا رہے ہیں حضور پوچھتے ہیں جبرائیل سے جبرائیل میں اور آپ یہاں ہیں ہماری تصدیق حمایت کون کرے گا کل لوگ نہیں مانیں گے جبرائیل وہاں حضور سے فرماتے آقا کوئی نہیں مانے گا ابو بکر کو مانے گا حضور واپس آتے ہیں ابو بکر بغیر ملے تصدیق کر دیتے ہیں حضور بغیر ملے صدیق کہہ دیتے ہیں جسے رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا ہو اس کی توہین برداشت ہے نہیں اونچی اونچی نبی کی بیٹیوں کی توہین ہوئی ہم مارچ کیوں کر رہے ہیں حکمرانوں ہمارے ہم تمہارے دل و دماغ پر دستک دے رہے ہیں ریاست کے لوگوں ہم تمہارے دل و دماغ پر دستک دے رہے ہیں ہم تمہیں کہتے ہیں ان مقدس لوگوں کے عزت کا قانون بناؤ ان مقدس لوگوں کی عزت کا قانون بناؤ اگر صحابہ کی عزت کا قانون نہیں بنے گا اور صحابہ کی عزت نہیں ہوگی میں چوک میں کھڑے ہو کر آج پرورا یہ بات کہنے لگا ہوں اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہوگی پھر اس ملک میں کسی اور کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی کسی اور کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی اگر صدیق عمر عثمان و علی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی حسن و حسین کی عزت محفوظ نہیں ہوگی معاویہ اور سفیان کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو صدر صاحب وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ صاحب چیف صاحب پھر کسی اور کی عزت بھی محفوظ رہے گی ہمارا مطالبہ ہے بین الاقوامی سطح پر ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قانون سازی ہونی چاہیے اور پاکستان میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت پر قانون سازی ہونی چاہیے میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا مطالبہ کچھ شروع کرانا چاہتا ہوں کچھ لوگ آپ کے یہاں موجود ہوں گے جن کا کچھ دوسرے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ کے لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے آپ کے لوگ اہل بیت کی توہین کرتے میں آج چوک پر اس سٹیج پر کھڑے ہو کر مطالبہ کرنے لگا ہوں اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ اہل بیت کی توہین پر اہل بیت کی توہین پر سزا ملنی چاہیے اور میں مطالبہ کر رہا ہوں سزا سزائے موت ہونی چاہیے ہمارا مطالبہ ہے اہل بیت کے گستاخ کو سزائے تم کہتے ہو ہم منکر ہیں ہم مخالف ہیں میں تو مطالبہ کر رہا ہوں جو گستاخی کرے اسے چوک پر لٹکاؤ ہماری حمایت ہے اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ ہماری تصدیق حمایت ہے اور میں تم سے کہتا ہوں صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے میں نے یہ مطالبہ کیا ہے تم کو مطالبہ کرو صحافیوں لکھنے والوں قلم کاروں حکمرانوں بتاؤ میں نے مطالبہ کی ہے اہل بیت کے گستاخ کو سزائے موت ہونی چاہیے ان سے مطالبہ کرو کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت ہونی چاہیے ہمارا یہ مطالبہ ہے اس لیے آپ سے میں درخواست کروں گا ہم یہ مطالبہ دہراتے رہیں گے حکومت قانون سازی کرے پنجاب میں تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا کن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ سب کے سامنے ہے آپ اس کی بنوانے کے لیے میدان میں آنا پڑا ہوگے انشاءاللہ میں نے کہا ہے ہم یہ مارچ کر کے وہ ماحول بنا رہے ہیں اگر کسی دباؤ کی بنیاد پہ اس بل کو منظور نہیں کیا گیا انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے ایسا احتجاج ہوگا مارچ ہوگا دھرنا ہوگا ایوانوں کے گھراؤ گے اور ایم این اے ایم پی اے کے ایوانوں کو ہم بتاتے ہیں اگر کسی نے تحفظ ناموس صحابہ بل کی بنیاد تحفظ صحابہ بل کی توہین کی اور اس کی حمایت نہیں کی ہم ایسے ایم این اے اور ایم پی اے کے گھروں کا گھیراؤ بھی کریں گے انشاءاللہ اتحاد کا مظاہرہ کرو گے گستاخ نبی کا بیعت کرو گے
گستاخ صحابہ کا بائیکاٹ کرو گے؟ ہماری کراچی کی مارکیٹوں میں دوستوں نے بورڈ بنا کر لگا دیے گستاخ صحابہ اور گستاخ نبی داخل نہ ہو، گستاخ نبی گستاخ صحابہ داخل نہ ہو۔ ہمارے ایمانوں کا مسئلہ ہے، ہم اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مارچ کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں اور ساتھیوں نے محنت کی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سب کا قبول فرما، قدموں کا قبول فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام مشکلوں اور پریشانیوں